الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر معمر پسینہ بے قسوں کے کس یتیموں غریبوں مسکینوں کے ماوا و ملجا ہم سب کی آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی ناز میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے بعد نہایت محتشم اور معزز قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ مسلمان اپنے دین کے حوالے سے متصلب ہو، یعنی سختی اور استقامت کے ساتھ آخری سانس تک اسلام پر قائم رہے۔ اسلام کے علاوہ ہر مذہب ہر دین کو غلط اور باطل سمجھے اور اس کے اقوال اور اعمال سے یہی ظاہر ہے، یہی اس کے اقوال اور اعمال سے بھی یہ ظاہر ہو کہ وہ دین اسلام کی ترقی کے لیے کوشش کر رہا ہے، دین کا فروغ اور عروج دیکھ کر وہ خوش ہو، اور مسلمانوں کی تنزلی اور ذبوں حالی دیکھ کر وہ پریشان اور غمگین ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ مسلمان اپنے مذہب اور عقیدے پہ پختہ ہو، اور ایک مسلمان کو اس بات کا پختہ یقین ہو کہ دونوں جہاں کی کامیابی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ہی وابستہ ہے،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو ذریعہ ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور یہ بھی ایک مسلمان کا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ خدا تک رسائی کا جو ذریعہ ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سب شیطانی راستے ہیں، وہ رحمانی راستے نہیں ہیں۔ اس وقت دنیا بھر کے کفار ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت مسلم نوجوانوں کے دلوں سے مذہب کے بارے میں وہ پختگی جو ہماری مائیں بچپن سے لوریوں میں دیا کرتی تھیں، اور وہ پختگی جو ہمیں بچپن میں اپنے اسکول کی کتابوں میں کبھی سلطان نور الدین زنگی کے بارے میں پڑھ کے ملتی تھی، وہ پختگی جو کبھی ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی کو پڑھ کر ملتی تھی، وہ پختگی جو کہیں ہمیں شہاب الدین غوری کے بارے میں پڑھ کر ملتی تھی، اور وہ پختگی جو بچپن میں ہمارے نصاب میں محمد بن قاسم کو پڑھ کر ملتی تھی، اور کبھی خلفۂ راشدین کی سیرت کو پڑھ کر ملتی تھی۔ کفار ایک منظم سازش کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ وہ پختگی مسلم نوجوانوں کے دلوں سے ختم کرے، اور اسی پیغام کو لے کر ہر روز ایک نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، اور منظم سازش کے تحت دہشت گردی اور فتنہ فساد کا جو بھی واقعہ ہو، اس کے اسباب جو بھی ہوں، اس دہشت گردی اور اس فتنہ فساد کے واقعات کو اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ قسامت پسند ہیں، یہ متشدد ہیں، یہ بڑے تنگ نظر ہیں، انہیں کسی اور کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے اسلام کے خلاف سازش کی جاتی ہے اور اسلام کے خلاف پروپوگنڈا کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 3 دسمبر 2021 کو سیالکوٹ میں سپورٹس گارمنٹ کی فیکٹری میں ایک سانحہ رونما ہوتا ہے، اور جس میں جاہل مشتعل ہجوم نے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر انہوں نے ایک سری لنکن فیکٹری مینیجر کو قتل کر دیا۔ اچھا، اس پر تمام مسالک کے علماء نے اور تمام مسالک کے جو رہنما تھے، انہوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے مذمت بھی کی، اسے غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر اسلامی بھی قرار دیا، اور کسی نے بھی اس کی پشت پناہی نہ کی۔ لیکن اس کے باوجود جو ہی یہ سانحہ رونما ہوتا ہے، ابھی کوئی تحقیق نہیں ہوئی، ابھی کوئی ثبوت نہیں ملے، ایک جتھا چند نعرے اگر لگا دیتا ہے تو ان نعروں کی بنیاد پر وہی سوچ اور وہی سازش جو ہمیشہ سے یہاں چلی آئی ہے کہ بات بعد میں ہوتی ہے اور اسلام کے خلاف باتیں پہلے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا تمام میڈیا چینلز پہ مختلف قسم کے تجزیہ نگار جو صرف اسلام اوپر سے تو قبول کرتے ہیں لیکن اندر سے اسلام ان کو بڑا تکلیف دیتا ہے، ان سب نے اپنی زبانیں کھولی اور موسمی مینڈکوں کی طرح باہر آئے اور اسلام کے خلاف بک بک کرنا شروع کر دیا، اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر انہوں نے چاہا کہ اور کر کیا رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو 295 کے ساتھ اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ جوڑ دیا، جب ابھی ابتدائی رپورٹ آئی تو اس رپورٹ میں بھی یہ بات واضح ہوئی کہ اس کا تعلق کسی مذہبی تنظیم کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ ڈاکے ڈالے، چوریاں کرے، اور ڈاکے ڈال کر اور چوری کر کے بعد میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ جنہوں نے ڈاکے ڈالے ہیں اور جنہوں نے چوریاں کی ہیں یہ پاکستانی ادارے ہیں اور پاکستانی اداروں نے کیا ہے؟
تو یہ تو بالکل غلط بات ہوگی۔ تو اگر کوئی بندہ کسی کو ظلماً قتل کرے، زیادتی کرے، اور پھر بعد میں وہ اسلام کے یا جس طرح کے بھی نعرے لگا دے، تو کیا ان نعروں کی بنیاد پر اسلام کو غلط کہا جائے گا؟ یا ان چند لوگوں کی جہالت کی بنا پر اسلامی تعلیمات کو غلط کہا جائے گا؟ اگر ایسا ہے